السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سید العصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات یا لسان اللہ قدر کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد والے 2026 امام برگاہ اوج ازا خمسہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور میرے حصے کی چوتھی تقریر موضوع ہے غدیر اور کربلا۔ مومن کرام، اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات اپنے مقرر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک درخواست سے تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ ادھر ذرا پیچھے بیٹھنے میں کچھ تک اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے، اجازت ہے۔ دیکھیے، آغا صاحب نے انتہائی پرمغز تقریر حوالوں کے ساتھ کتاب سے دیکھ کر کہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے آپ کی سماعت کے حوالے کی، اور آپ کو اول تاخیر بتایا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ یہی غدیر اور کربلا کا ارتباط ہے، ربط ہے کہ غدیر اور کربلا جڑی ہوئی ہے۔ غدیر نہ ہوتی، اگر غدیر کو مان لیا جاتا تو کربلا نہ ہوتی، تو غدیر اور کربلا ایسی جڑی ہوئی ہے۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر، غدیر اور کربلا ایسے جڑی ہوئی ہے کہ مہینوں میں اور تاریخوں میں رد و بدل کے باوجود ذی الحج میں غدیر آتی ہے، محرم میں کربلا۔ حالانکہ نہ جانے کتنے کیلنڈرز بدلے گئے، کتنی تاریخیں بدلی گئیں، کتنے مہینے بدلے گئے، کتنے مہینوں کی ترتیب بدل دی گئی کہ غدیر نہ لوگوں کے ذہنوں میں آئے، لیکن ایسا ربط ہے کہ آج تک پہلے غدیر آتی ہے، اس کے بعد فوراً کربلا آ جاتی ہے۔ توجہ ہے، یہ کیسا پروردگار کا انتظام ہے کہ ادھر غدیر کا مہینہ ختم ہوا، ادھر کربلا کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے، یہ جو موضوع ہے اس میں سب سے بڑی مثال تو آپ کے سامنے کہ غدیر اور کربلا قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے، اور صرف یہی نہیں، وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ توجہ ہے۔ اور آیت آپ نے سنی، اسی کے ذیل میں چند گزارشات کچھ طالب علم کی بھی سن لیجئے کہ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر یہ فعل نہیں کیا، ان لم تفعل کچھ نہیں کیا، فما بلغتا رسالہ، تو تم نے رسالت کی تبلیغ، بولیے، تبلیغ نہیں کی۔ اچھا چلیں، آغا صاحب ایڈوکیٹ ہیں
اور دیگر حضرات ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں. فرض کیجئے کوئی آئے اور ان کی ازائی خدمات کو ماننے سے انکار کر دے کہ نہیں جی ازائی خدمات نہیں ہیں آپ کی، تو آپ ان کی ازائی خدمات کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو پوری زندگی ہے، جو زندگی گھر والوں کے ساتھ ہے، جو دوستوں کے ساتھ ہے، جو احباب کے ساتھ ہے، جو کسی کے کام آئے ہیں، جو کسی کی مدد کی ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. ان کی ادائی زندگی سے اگر کوئی بالفرض اللہ نہ کرے انکار کر بھی دے، یا جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے کوئی آگے کہے نہیں جی ہم تو ان کی تعلیمی خدمات کو نہیں مانتے، تو اس کی پرسنل خدمات کو تو ماننا ہوگا. اس نے آس پاس والوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، ہاں بھائی اپنے گھر میں بڑا اچھا انسان تھا. تو چلے اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم نے تبلیغ کا کوئی کام نہیں کیا، تو تبلیغ کا کام نہیں کیا، پھر بھی رسول کا اپنی پرسنل لائف تو بچے گی نا. میں کچھ کہنے آ رہا ہوں، پرسنل لائف تو ہے نا. آتے جاتے بچوں کو پیار کرتے ہیں، آتے جاتے کسی کا بھی بوجھ اٹھا کے اس کے گھر پہ پہنچا کے آتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اگر رسالت ان کی جا بھی رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسالت کی تبلیغ نہیں کی، تو پرسنل کام تو رسول کا بچتا ہے نا. رسول کے کریڈٹ پہ سیرت تو بچتی ہے نا. اب آپ کہیں گے بچتی ہے، لیکن میرا جملہ اگلا کیسے سنیں گے؟ حیران ہو کے سنیں آپ کی مرضی، پریشان ہو کے سنیں آپ کی مرضی. نہیں بچتی، پرسنل لائف نہیں بچتی رسول کی. قبلہ نے سر ہلا دیا، داد ہو گئی، پرسنل لائف بھی نہیں بچتی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے. محمد اگر آئے تو رسول، بیٹھے تو رسول، اٹھے تو رسول، ابو طالب کا ہاتھ تھامے تو رسول. صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد. رائے خوشنودی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام، بلند سلامات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سرود آل محمد، بلند صلوات. تھوڑی سی آواز اس کی کم ہوئی، صلوات پڑھیں مل گیا. اچھا جی چلیں آواز تو پہنچ جائے گی، سنتے رہیے جب تک آواز آگے بڑھے گی، جب تک آپ تقریر سنیے. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں پرسنل لائف بچی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں بچی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے، سوائے رسول کے محمد کچھ نہیں ہے. اب اٹھے تو رسول، بیٹھے تو رسول، کھائیں تو رسول، پیئیں تو رسول. چچا کی انگلی تھامے تو بھتیجا نہیں تھام رہا، اللہ کا رسول انگلی تھام رہا ہے. محمد کوئی کام کرے دنیا میں، محمد سرکار کوئی بھی کام کرے وہ سرکار کا پرسنل کام نہیں ہے، سرکار کا جو کام ہے وہ رسالت ہے. توجہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مجھے معلوم ہے تھکے ہوئے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں. تو یہ پرسنل کام نہیں ہے، یہ رسالت کا کام ہے. اب سرکار جو کر رہے ہیں وہ رسالت کا کام ہے. جب سرکار جو کر رہے ہیں وہ رسالت کا کام ہے، تو اللہ جو یہ کہہ رہا ہے نا فما بلغت رسالتا، تم نے اگر یہ فعل نہیں کیا تو رسالت گئی. یہ خالی رسالت نہیں گئی، سانسیں گئی. کچھ کہا میں نے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ خالی رسالت نہیں آ رہی سرکار، کیونکہ وما محمد اللہ رسول ہے. اب سرکار دنیا میں آ کے آنکھیں کھول رہے ہیں. فما بلغت رسالہ، سرکار کھا پی رہے ہیں. فما بلغت رسالہ، تم نے جو کیا سب گیا. طائف میں پتھر کھانا گیا، بھائی بولے تاکہ پہچانے جاؤ. کانٹوں پہ چلنا گیا، نہیں کیا. مطلب رسول طائف میں پتھر کھا رہے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے پتھر نہیں کھائے. یا پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی. پتھر کھا چکے, خون بہہ چکا, کانٹوں نے پیر میں زخم ڈال دیے, لوگوں نے تکلیفیں دے دی, شیب ابی طالب میں 3 سال فاقے کر لیے. اب تو جو کر لیا اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے نا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی یہ بتائیے, عادل اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو طائف میں پتھر تم نے نہیں کھائے, تمہارے خون نہیں نکلا. احد میں عجیب بات کرنے آ رہا ہوں میں, یہ جو جناب حمزہ کو شہید کیا گیا کس کی وجہ سے؟ محبت کس کی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ اور رسول کے دین کا دفاع کرنے آئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو تم نے غم اٹھائے نا, حمزہ کا غم تم نے نہیں اٹھایا. میں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ حمزہ کا غم نہیں اٹھایا, یہ پتھر نہیں کھائے, یہ احد میں تم زخمی نہیں ہوئے, یہ کوئی کام جتنی جنگیں 87 غزوات لڑے ہیں لڑ چکے لیکن نہیں لڑے. عجیب بات ہے. آیت کا مزاج سمجھا رہا ہوں. فما بلغت رسالہ, تم نے کچھ کیا ہی نہیں. اچھا رسول ہے کون؟ امت کے اعمال پہ شاہد. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ارے بھائی امت کے اعمال پہ شاہد ہے, یعنی میری اور آپ کی عبادتوں کی گواہی کہ یہ مسلم ہے, یہ مسلمان ہے. ہماری گواہی رسول کی گواہی پہ ٹکی ہوئی ہے. رسول کہے گا تو مسلمان ہے, رسول نہیں کہے گا تو نہیں ہے. اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. ہماری آپ کی گواہی بھی گئی. خالی ہم پر شاہد نہیں ہے, آدم کی رسالت کے گواہ رسول ہے, نوح کی رسالت کے گواہ رسول ہے, ابراہیم کی رسالت کے گواہ رسول ہے, اسماعیل کی رسالت کے گواہ رسول ہے, موسیٰ ابراہیم کی رسالت کے گواہ رسول ہے, عیسیٰ کی رسالت کے گواہ, یعقوب یوسف کے گواہ. 1.25 لاکھ, توجہ میری طرف, 1.25 لاکھ انبیاء کا گواہ کون؟ رسول خدا محمد مصطفیٰ. اور گواہی دینی ہے رسول نے. سب انتظار میں ہے رسول گواہی دے تو ہماری نبوت قبول ہو. امت انتظار میں رسول گواہی دے تو ہمارا دین قبول ہو. رسول انتظار میں ہے علی کی ولایت کا اعلان کر دو تاکہ پہچانے جاؤ. جو ہے اللہ ان کھلتے ہوئے چہروں کو سلامت رکھے, اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ مجھے داد کے لیے نہیں اٹھ رہے, یاد رکھا کیجئے آپ کے کھلتے ہوئے چہرے علی کے فضائل پر ہے. یاد رکھیے یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ میری داد نہیں ہے, یہ روزے الست میں جو عہد کیا تھا اس کی تجدید ہے. یہ قدیم کی بیعت میں لکھے جائیں گے آپ کے ہاتھ. میں تھوڑی لے کے جاؤں گا تصویر کھینچ کے کہ نامہ اعمال میں میرے جی قبلہ یہ اتنے سارے ہاتھ اور دادے ہیں. اللہ کہے گا داد انہوں نے دی ہے, تمہارے لیے تھوڑی دی ہے, علی کے فضائل پہ دی ہے, علی کے فضائل پہ دی ہے, اہل بیت کے ذکر پہ دی ہے. تو یہ میرے نامہ اعمال میں نہیں, آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. بولے تاکہ پہچانے جاؤ. صلوات بولے مل کے محمد والے محمد. اب پھر آئیے, اے رسول اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا کام نہیں کیا, پتھر نہیں کھائے, کانٹوں پہ نہیں چلے, اپنے چچا کی شہادت برداشت نہیں کی, جعفر طیار کی شہادت برداشت نہیں کی. اس کا دیکھیے جو شہداء کے گھر والوں کو بھی تو اجر ملتا ہے. اللہ کہہ رہا سب گیا. اب آگے آ جائیے, اے رسول اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا, کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت میں کام یہ امت کی گواہی, امت کی گواہی گئی. یعنی ہم نے اور آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, ہم نے اور آپ نے روزے نہیں رکھے, ہم نے اور آپ نے حج نہیں کیے, ہم نے اور آپ نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا. کیونکہ جس نے گواہی دینی ہے جب اس نے ہی کچھ نہیں کیا تو ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ اب اور پیچھے چلیے, اب رسول گواہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا. اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ نہیں کیا تو تم نے ان کی گواہی نہیں دی, اگر ان کی گواہی نہیں دی اس کا مطلب آدم نے حابیل کا غم برداشت نہیں کیا, اس کا مطلب نوح نے کشتی نہیں بنائی, اس کا مطلب نمرود کے سامنے ابراہیم آگ میں نہیں گئے.
بولو تاکہ پہچانے جو الگ روح ہے. اس کا مطلب ابراہیم نمرود کی آگ میں نہیں گئے. اس کا مطلب ہے موسیٰ فرعون کے سامنے تبلیغ کرنے نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے عیسیٰ نے کوڑے نہیں کھائے. اس کا مطلب یہ ہے یعقوب سے یوسف نہیں بچھڑے. اس کا مطلب یہ عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ کوڑیوں کو شفا نہیں دیتے تھے. اب سمجھو جس اعلان کے بغیر ہماری آپ کی عبادت اور 1.25 لاکھ نبیوں کے اعمال کچھ نہیں ہے، میری اور تمہاری نمازیں اس کے بغیر کے میری اور آپ کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس آیت کے ایک ٹکڑے پہ غور کر لیں تو ہم کو اپنی عبادت کی اوقات سمجھ میں آ جائے. جس کے بغیر انبیاء کے سارے اعمال کچھ نہیں. کچھ تو چھوڑ دے. نہیں کچھ نہیں. جس کی ولایت کے بغیر انبیاء کے اعمال کچھ نہیں ہے تو اس کی ولایت کے بغیر میرے اور آپ کی عبادت کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کچھ ہوا ہی نہیں دنیا میں. دنیا بنی ہی نہیں، دنیا چلی ہی نہیں. اللہ کا کن رکا ہوا ہے ولایت علی کے لیے. توجہ ہے؟ میں تو آیا سمجھا رہا ہوں ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور اگلا حصہ کچھ کیا ہی نہیں. اب یہ تو سمجھ لیجیے گا کچھ نہیں کیا. اگر ولایت علی نہیں ہے تو بھائی بات یہاں تک تھوڑی رکے گی، وہاں تک جائے گی اور اوپر جائے گی نا. یعنی جب انبیاء نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا تو دنیا ہی نہیں بنی، بے فائدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم بے فائدہ کچھ بناتے نہیں ہیں. اس کا مطلب پوری فقرہ آپ کی سماعت کے حوالے. آپ کی مرضی جھوم کے سنے، آپ کی مرضی سر جھکا کے سنے، آپ کی مرضی تھک کے سنے، آپ کی مرضی بیدار ہو کے سنے، آپ کی مرضی نجف میں پہنچ کے سنے، آپ کی مرضی معراج میں جا کے سنے. جملہ آپ کے لیے ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ بھی بے فائدہ نہ بنایا، اور رسول سے کہہ رہا ہے اگر ولایت کا اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. تو سمجھ لو کائنات میں اگر کوئی فائدہ ہے تو ولایت علی میں. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں میں نے جلدی موضوع کو کم سے کم غدیر ایسا موضوع اور کربلا دونوں تمام نہیں ہو سکتے. ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں لفظوں میں ادھر ادھر جا رہے ہیں. غدیر تو سنائیں گے مہدی آ کے. ہائے 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 ہائے، اس رخ سے بھی سوچا کرو. غدیر سنیں گے مہدی سے، کربلا سنائیں گے مہدی، تلوار چلاتے آئیں گے. لیکن ابھی سن لیجئے ہوا کیا. اب سمجھ گئے؟ اب اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس. کر دے اعلان. یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، کوئی کام ہی نہیں کیا. اچھا بھائی اب کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تجھے آسان سا ایک ایک لفظ کا ترجمہ. واللہ اللہ، یعصمک بچائے گا، من الناس انسانوں سے. تو ولایت علی کا اعلان کر دے، اللہ تجھے انسانوں سے بچائے گا. جو فقرہ کہہ دوں، واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں. فقرہ میرا ہے، جو اپنا فقرہ ہوتا ہے وہ اپنا کہہ کے سناتا ہوں، جو معصوم کا ہوتا ہے وہ معصوم کا. آپ کی مرضی میرے فقرے پہ بولے نہ بولے، معصوم کے فقرے پہ بولنا ضرور چاہیے. فقرہ میں آپ کو دے دوں. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے انسانوں سے کے شر سے، واللہ یعصمک من الناس. اچھا شر کا لفظ بھی نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے انسانوں سے محفوظ رکھوں گا. بولو تاکہ بہتر. یعصمک من الناس، یہ جو انسان ہے جو
اللہ نے ابھی بتایا ان سے میں تجھے بچاؤں گا، میں ان سے تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ پوری امت سے کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، کہو تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، تم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر لوگوں سے پناہ چاہیے تو مجھ سے مانگو تو میں پناہ ملوں گا، لیکن جو ولایت علی بیان کر رہا ہے ان سے اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہیں ان سے بچاؤں گا۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا 1400 سال سے یہ قوم بم دھماکوں اور گولیوں میں زندہ کیوں ہے؟ اللہ بچا رہا ہے۔ جو ہے واللہ یعصمک من الناس۔ چلو بھائی رسول اب ہو گیا، دعوت ذو الشیرہ ہو گئی، اسلام قبول کر لیا۔ سرکار دیکھیں آغا صاحب تشریف فرمائے، ان کے سامنے کوئی جملہ کہنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، کیونکہ استاد بھی ہیں، تاریخ پہ بھی نظر ہے، حدیث پہ بھی نظر ہے، قرآن پہ بھی نظر ہے۔ اب یہ بتائیے مکے کے 13 برس، مدینے کے 10 برس، 13 برس وہ اور 10 برس یہ 23۔ سرکار نماز کب واجب ہوئی؟ حکم نماز کب آیا؟ معراج کے بعد۔ ایسا ہی ہے، معراج کتنے ہجری میں؟ تقریباً 2، پہلی یا دوسری؟ 3 ہجرت سے 3 سال پہلے معراج، ہجرت سے قبل از ہجرت ہے 3 سال پہلے، معراج ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے، 23 برس کی زندگی، ٹھیک ہے۔ معراج کب ہو رہی ہے؟ ہجرت سے 3 برس پہلے، یعنی 10 برس اسلام آنے کے بعد نماز واجب ہوئی ہے۔ توجہ ہے یا رسول اللہ، 10 برس تک نماز ہی نہیں تھی۔ ادھر تو سارا جھگڑا نماز پہ اٹکا ہوا، ادھر تو سارا اسلام نماز پر ہے۔ ٹرک روک کے پڑھو، بس روک کے پڑھو، سڑک پہ پڑھو، بیچ شاہراہ پہ پڑھ دو، ایروپلین میں پڑھ دو، ٹرین میں کدھر رک کر کے پڑھنا ہے، یوں یوں ہوتی ہوئی ٹرین اور یوں اڑتا ہوا جہاز، کعبے کا رخ، اور کب فجر ہے، یہاں پر فجر ہے، وہاں پر ظہر ہے، درمیان میں پروردگار 10 برس تک نماز ہی نہیں۔ کیا کہہ رہے؟ امت کے لیے نہیں تھی۔ جملہ سنیے گا، فکر آپ کے والے، امت کے لیے نہیں تھی۔ بنی ہاشم اسلام سے پہلے پڑھتے تھے، تاکہ پہچانے جاؤ، بنی ہاشم اسلام آنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ یعنی کبھی بھی یہ مت کہو جی ہم نے یہ ہے اور یہ ہے، بھائی جملہ سنیے گا، کسی کو بھی وقت کا امام اور وقت کا حسین بنانے سے پہلے یہ ضرور غور کرنا، دنیا والے نماز کا حکم آنے کے بعد پڑھتے ہیں، یہ وہ ہے جو حکم کے بغیر پڑھتے ہیں۔ سمجھو ہو گئی، او جی ہو گیا نماز کا حکم۔ اچھا آپ 10 برس کتنے اچھے گزرے، کیا کہنا ہے 10 برس میں؟ بھائی نماز، حج تو ابھی پہلا اور آخری حج تو ہونا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے 10 برس؟ قولوا لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 10 برس یہی نماز ہے، ہائے 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 ہائے، 10 برس یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، حج یہی ہے، یہی زکات، یہ سب یہی ہے۔ 10 برس یہی ہے نماز، یہی نماز ہے جو کر رہے ہو۔ اب آیا ہجرت سے 3 سال پہلے حکم نماز۔ اب 10 سال تو عادت تھی نا، کوئی نماز نہیں تھی، توجہ۔ اب 10 سال بعد چلو بھائی 5 وقت نماز ہے، وہ تو 50 وقت کی تھی، 50 وقت کی ہوتے ہوتے 5 وقت لے آئے۔ اب آ گیا حکم نماز، 10 سال تو کوئی نماز ہی نہیں تھی، اب حکم نماز آئے، نماز پڑھو۔ اب بھائی فجر میں اٹھنا ہے، پھر ظہرین، پھر مغربین، اب سب کو نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیے جو کام نہیں کیا ہو آج تک،
پہلی بار کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. امت کو کہنا چاہیے تھا ارے بھائی ہم نے آج تک کیا ہی نہیں, ہمیں یا رسول اللہ عادت نہیں ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں. بھائی بڑھاپے میں بھی تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا نا. یا رسول اللہ بوڑھے ہو چکے, اب کہاں رکوع, کہاں سجدہ, کہاں جھکیں گے, کہاں اٹھیں گے, اور یوں کریں گے یوں کریں گے. کوئی آسان سی چیز بتا دیجئے, تقریر کر لیتے. ان کے لیے تو عرب والے تھے, تقریر شعر کہنا آسان تھے. یا رسول اللہ کچھ شعر ویر کہہ لیتے. نہیں نماز پڑھنی ہے بھائی 5 وقت. کتنی مشکل گزری ہوگی عرب والوں پر نماز ہے. ایک روایت نکال کے بتائیے کسی بندے نے آگے مسجد میں کہا یا رسول اللہ مجھے نماز نہیں پسند, میں نہیں پڑھوں گا. توجہ, روزے کا حکم اللہ نے دیا, حج کا حکم دیا, زکوٰۃ کا دیا, پیسے نکالنے, خمس, جہاد. اب جہاد میں تو ہو جاتا تھا, علی ہیں کام چل گیا, کون جائے گا اس کے آگے لڑنے. علی ہیں چل گیا. اب وہ ایک نے کیا کارنامہ, سب کے حصے میں لکھا گیا. توجہ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کوئی ایک روایت لا کے بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے پہلی بار نماز سے معروف ہو رہے تھے, پہلی بار نماز پڑھنے جا رہے تھے, صلاۃ کا حکم ابھی آیا ہے, ابھی صلاۃ پڑھنے آ رہے ہیں, اللہ نے نماز کے حکم سے پہلے قبلہ تشریف فرمائے, کوئی آیت اتاری ہو اے رسول ان کو نماز کا حکم پہنچا دو, ہم تمہیں ان کے شر سے بچائیں گے. توجہ, اے رسول روزے کا حکم پہنچا دو, ہم تمہیں ان کے شر سے بچائیں گے. ایک ایک آدمی, ایک ایک بچہ, اے رسول ان کو حج کا حکم دے دو, ہم تمہیں انسانوں کے شر سے بچائیں گے. اے رسول ان کو زکوٰۃ, خمس, جہاد کا حکم دو, ہم تمہیں. سب سے بڑی معاملہ تو جہاد کا تھا جہاں جان جا رہی تھی. اللہ کہتا اے رسول جہاد کا حکم دے دو اور ان سے کہہ دو ہم تمہیں بچائیں گے. بھائی وہاں پہ سامنے مرحب تھا, عمر ابن عبد الرحمن تھا, حارث تھا, انتر تھا, ادھر بچانا زیادہ ضروری تھا. ادھر اللہ نے اس لیے نہیں کہا, معلوم ہے بچانے کے لیے علی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, علی ہے بچانے کے لیے. حکم دو, نہیں دیا, نہیں کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم تمہیں بچائیں گے. ادھر اعلان ولایت علی ہوا اور اللہ نے حکم اتارا واللہ یعصمک من الناس. اے رسول پیغام پہنچا دو, انسانوں کے شر سے میں بچاؤں گا, میں بچاؤں گا. اس کا مطلب شر سے وہاں بچایا جاتا ہے جہاں شر پسندی ہو. توجہ توجہ, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے یقین ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو بلند کرے, میرے ساتھ پرواز کرے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کیا شر سے کہاں بچایا جاتا ہے؟ بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, محسن بھائی بیٹھے, قاسم بھائی بیٹھے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے, کہیں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ارے ہم آ گئے, ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ہم بچائیں گے شر سے. بھائی کوئی معاملہ ڈر ہے تبھی تو شر سے بچائیں گے, کوئی شر ہے تبھی تو شر سے محفوظ رکھا جائے گا. اس کا مطلب رسول کو معلوم تھا اور رسول کے اللہ کو بھی معلوم تھا, نماز پہنچائیں گے شر نہیں ہوگا, روزہ پہنچائیں گے شر نہیں ہوگا, زکوٰۃ, حج, خمس, جہاد پہنچائیں گے شر نہیں ہوگا. ولایت علی پہ شر ہونے والا تھا, اللہ نے کہا شر سے میں بچاؤں گا. مل گئے. اب وہ تو کل کہانی آپ کو سنا چکا نا کہ دیکھیے غدیر پوری آپ کو دکھا چکا کیسے بیعت ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, اور یہ بھی بتا چکا پرسوں کہ اللہ ولایت علی والوں کی نظر اتارتا ہے. توجہ ہے نا, سارے نکاح ذہن میں. اب ایک نیا رخ دیکھ لیجیے. ہوا یہ کہ جیسے ہی رسول نے کہا, خطبے کا آخری حصہ, من کنت مولاہ فہذا علی المولا, اور آگے جا کے رسول نے خطبہ ختم کیا. بڑی اہم بات ہے, محفوظ کیجیے گا. رسول اللہ نے فرمایا, دیکھیں جلدی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہ من کنت مولا کا اعلان کر دیا. اب ہے نا کچھ جلنے بھلنے والے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ذہین مجمع ہے. علی کا ماننے والا ویسے بھی ذہین ہوتا ہے. علی کا ماننے والا, اب یہ مصرع ہو گیا, ممبر پہ بیٹھے بیٹھے قبلہ وزن میں ہے کہ نہیں ہے, علی کا ماننے والا ذہین ہوتا ہے. تراویح ہو سکتی ہے, قافیے بڑے مشکل ہیں, ذہین کے قافیے, صلوات بڑے مل کے محمد والے محمد. موقع ملا اسی کو پورا کر دوں گا میں انشاءاللہ باذن محمد والے محمد. علی کا ماننے والے
ذہین ہوتے ہیں. تو اب آپ ذہین ہیں تو ادھر من کنتو مولا کا اعلان ہوا, میں جلدی جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں, رکے بغیر چل رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرے نہ رکنے پہ آپ اپنی زبانیں روک لیں, ساتھ ساتھ دیتے رہیے تاکہ جلدی جلدی میں بڑھ جاؤں. اب وہ رسول نے من کنتو مولا کا اعلان کیا اور ادھر کچھ لوگ پیچ و تاب کھا رہے تھے. پیچ و تاب کھاتے میں ایک بوڑھا عرب جو لوگ جل رہے تھے ان کے پاس آیا, شیخ نجدی بوڑھا عرب, اور آ کے کہنے لگا دیکھو یہ تو علی کی آنکھیں کیسے گھما رہا ہے, نعوذ باللہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے, کل سنا چکا ہوں, یہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے. اس کی بات دوسرے نے دہرائی, اس نے کہا ہاں ہاں دیکھو یہ علی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے. دیکھیں سمجھ گئے, وہ بوڑھا عرب آیا, اس نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے. تو ادھر سے بھی جو لوگ تھے ان میں سے بھی ایک نے کہا ہاں ہاں دیکھو یہ علی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے. ابھی جیسے یہ ادھر ہو رہا تھا نا, اچانک ایک خوبصورت جوان جس کی زلفیں دوش پہ بکھری ہوئی, جس کے چہرے پہ نور, جس کے بدن سے خوشبو ساطع ہو رہی تھی, حسین ترین لباس میں, سفید لباس میں مجمع کے درمیان آیا اور لہک لہک کے کہنے لگا بخن یا علی, بخن یا علی, یا علی مرحبا, یا علی مبارک ہو. اور مجمع سے جھوم جھوم کے کہنے لگا کیا کہنے علی مولا بن گئے, آؤ بیعت کرو. کیا کہنے علی مولا بن گئے, آؤ بیعت کرو. کیا کہنے علی مولا بنے, آؤ بیعت کرو. یعنی وہ بوڑھا عرب آیا, کچھ لوگوں سے کہا, اس نے پورے مجمع میں نوجوان نے چلانا شروع کیا کیا کہنے علی مولا بن گئے, آؤ چلو بیعت کرے, ہمارے بھی مولا بن گئے, سب کے مولا بن گئے. آج کے جیسا اعلان میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, ایسا اعلان, ایسا نورانی اعلان, ایسا پرفضا اعلان. رسول سے بعد میں پوچھا وہ بوڑھا عرب کون تھا جو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ رسول مجنون ہو گئے. رسول نے کہا وہ ابلیس تھا جو بوڑھے عرب کی شکل میں آیا تھا. کسی نے پوچھا وہ جوان کون تھا, رسول نے کہا جبریل علی کی ولایت. اللہ اکبر. جبریل علی کی ولایت کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے. یعنی ادھر شیطان آیا, ادھر جبریل آیا. تو جملہ فقرہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے, جو کوئی علی کی ولایت کے خلاف بہکائے سمجھ جاؤ شیطان ہے, جو علی کی ولایت میں نہ وہ فرشتہ. توجہ, اب ادھر ہو گئی بیعت ہو گئی. اب اس میں علماء یہ بیان کرتے ہیں, دیکھیے جس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو کیسے کہے گا مبارک ہو. بھائی جس کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ کیسے کہے گا مبارک ہو. ابھی اگر کسی کا دل فرض کیجئے نہیں چاہ رہا کہ مجھے داد دیے, مثال دے رہا ہوں, اب کچھ طے کر کے آیا ہوا ہے, اب کوئی قسم کھا کے آیا ہوا ہے, یا کسی نے طے کیا ہوا ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, اب کوئی طے کر کے آیا ہوا ہے گھر سے ہم نے بولنا ہی نہیں ہے, تو بھائی اس میں کوئی زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا. اب اسی طرح غدیر کے میدان میں مسئلہ تھا, جو طے کر کے آیا ہوا ہے کہ مجھے یہ نہیں سننا, جس کے لیے اللہ کہہ چکا ان کے کانوں پہ مہر ہے, ان کی آنکھوں پہ مہر ہے, ان کے دل پہ مہر ہے, تو وہ کیسے خوش ہوگا, تو وہ ہاتھ کیسے اٹھائے گا. بعد میں دو لوگ ایک دوسرے کو ملے اور آگے کہنے لگے ارے بھائی تم نے سب سے پہلے تو تم نے ہاتھ اٹھایا تھا, کہا تم نے بھی تو اٹھایا تھا. وہ بھی تم نے بھی تو اٹھایا تھا, تم نے کیوں اٹھایا, تم نے کیوں اٹھایا, تم نے کیوں اٹھایا. اب ایک دوسرے سے بعد میں پوچھ رہے ہیں. ابھی غدیر کا اعلان ہوا ہے, ابھی تو لاکھوں لوگوں کی 2 لاکھ 2.5 لاکھ لوگوں کی بیعت ہو رہی ہے. 3 دن تک خیمے لگے رہیں گے, 3 دن تک علی کی بیعت ہوگی. یہ کچھ لوگ یہاں سے نکلے اور باہر جا کے ایک دوسرے پہ غصہ کرے, تم نے کیوں ہاتھ اٹھایا, تم نے کیوں اٹھایا, تم نے کیوں اٹھایا, سب سے پہلے تم ہی نے اٹھایا تھا, نہیں تم نے پہلے اٹھایا, نہیں تم نے پہلے اٹھایا. اب ایک سب سے نے کہا بھائی آپس میں مت لڑو, کہا یہ تو بتائیے آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا, آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا. کہا میں تو نہیں اٹھا رہا تھا, وہ جو نوجوان آیا نا وہ نوجوان میرے پاس آ کے کہنے لگا بیعت کرتے کیوں نہیں ہو, ہاتھ اٹھا کے مبارکباد دو. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا, اس نے میرا ہاتھ اٹھا کے بلند کر دیا. جی کچھ جبریل سے ڈر کے, جیسے لوگ
کلمہ علی کی تلوار کے خوف سے پڑھتے تھے، ایسے کچھ لوگوں نے جبریل سے ڈر کے علی کی ولایت میں کہہ دیا ہاں دل سے نہیں کہا تھا۔ اب سمجھ جاؤ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو دل سے علی کو مانتے ہیں، کچھ دنیا کے ڈر سے علی کو ہو گئی بات۔ اب وہ نکلے وہاں سے، کیا لگے بھائی اچھا چلو لڑائی جھگڑا ختم کرو، اب کام کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں سے نکلے کعبے میں آئے، ابھی تو 3 دن رکا ہوا ہے قافلہ، کعبے میں آئے، آ کے کعبے میں جلدی جلدی سن لیجئے، کعبے میں آ کے کہنے لگے آؤ ہم مل کے ایک عہد کرتے ہیں آپس میں، اور عہد یہ کرتے ہیں کہ ہم خلافت، امامت، وصایت بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے، کرو وعدہ۔ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لیا، ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا پھر کہ نکالو بھائی کاغذ، نکالو قلم، کاغذ قلم نکالا گیا، نوشتہ لکھا گیا، ہم سب آج کعبے میں یہ عہد کرتے ہیں۔ کعبے میں عہد کرنے کی وجہ آپ کو بتا دوں، کعبے میں عہد پرانے زمانے میں جتنے کفار عرب تھے، جب ان کو کوئی آپس میں وعدہ کرنا ہوتا تھا یا عہد کرنا ہوتا تھا یا ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا ہوتا تھا، لکھ کے کعبے میں لگا دیتے تھے یا کعبے میں رکھ دیتے تھے۔ اب یہ جو معاہدہ ہونے والا تھا، یہ معاہدہ بھی اپنے پرانے رواج کے مطابق کعبے میں آئے اور معاہدہ لکھا، میں لکھا ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی خلافت کو، ولایت کو، وصایت کو، امامت کو بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے۔ سب نے اپنے اپنے نام لکھے، انگوٹھے لگائے، مہرے لگائیں، سب لکھے۔ کعبے پہ لگا دیں؟ نہیں نہیں کعبے پہ نہ لگانا۔ پھر کیا کریں؟ کب دفن کر دو، وہی کعبے کے پاس دفن کر دیا۔ اب کہنے لگے یہ نوشتہ لکھا گیا، اب دفن کر دیا۔ اب واپس پلٹ کے آئے، اب جب واپس پلٹ کے آئے رسول کو خبر ہو چکی تھی، خبر دینے والے جبریل تھے، جو رسول جو رسول کو بتاتے تھے وہ علی کو بھی خبر، رسول کو بھی خبر۔ اب آئے واپس معاہدے کے بعد علی کی بیعت کرنے، آ جاؤ بھائی گاؤں بیعت نہیں کی تھی، چلو 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 بیعت کرو بیعت کرو بیعت کرو، وہ آ گئے۔ اب جیسے ہی آئے رسول کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، آنکھیں جھکا لی، علی نے دیکھا آنکھیں جھکا لی۔ رسول نے کہا معاہدہ لکھ کر آ گئے؟ معاہدہ لکھ کر آ گئے؟ معاہدہ ہو گیا؟ کہ نہیں رسول اللہ کیسا معاہدہ؟ کہ نہیں معاہدہ تم لکھ کر آئے ہو، معاہدہ تم نے لکھ لیا۔ نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم تو آپ کے چاہنے والے اور علی کے چاہنے والے، اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ رسول اللہ کچھ بھی کرو معاہدہ تم لکھ کر آئے ہو، تم نے طے کر لیا ہے، لیکن یاد رکھنا جو تم معاہدہ لکھ کر آئے ہو نا اس کی خبر مجھے ہے، مجھے بھی پتا ہے، علی کو بھی پتا ہے، اور میں نے کچھ اصحاب کو بھی بتا دیے ہیں، تمہارے نام کچھ اصحاب کو بھی بتا دیے ہیں۔ اب پریشان تو پہلے ہی تھے، دیکھیے اب جیسے ہی پریشان ہوئے اب انہوں نے کیا کریں، یہ روایت ایک جگہ کے لیے نہیں ہے وادی عقبہ والی، کئی جگہوں پہ ہے، یہ ایک بار نہیں، یہ روایت پلٹ پلٹ کے کئی طریقوں سے ہے۔ اب ہوا یہ چونکہ اعلان سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا رسول اللہ اعلان کر دیں گے، تھوڑی سی یہ دقیق گفتگو سن لیجیے، 2 منٹ میں ختم کر دوں گا میں، کیونکہ یہ لگ رہا تھا 2 منٹ میں دقیق گفتگو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری ہے 2 منٹ کے اندر۔ اب کیا ہوا، کیونکہ سب کو پتا تھا، لیکن مجھ کو اور آپ کو ہمارے دل میں جو ہوتا ہے نا وہ سامنے نظر آتا ہے، اور رسول کی علی سے محبت تو پوشیدہ ہی نہیں تھی، برابر میں بٹھانا، ساتھ لے کے چلنا، گلے سے لگانا، اپنی جگہ سلانا، ہر معاملے میں علی کو آواز دینا، علی کہاں ہے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کا واپس آ کے چہرہ نہ دیکھ لو، اور رسول کی دعائیں اور علی کے قصیدے، سب کو پتا تو چل گیا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اب انہوں نے طے کیا اس سے پہلے کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، ان کو قتل کر دو۔ پلاننگ ہو گئی، کئی طریقوں سے ہوئی تھی، زہر دینے کی بھی کوشش ہوئی، دیگر طریقے بھی ہوئے، پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکی۔ آخر میں وہ چاہتے تھے غدیر سے پہلے قتل کر دیں، لیکن قتل کر نہیں پائے۔ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، چونکہ غدیر سے پہلے قتل کرنا چاہتے تھے، قتل نہیں کر پائے۔ اچانک گئے تھے حج کرنے، حج کے ساتھ حج اکبر ہو گیا، حج کے ساتھ رسول نے
چاہنے والوں کا حج اکبر کروا دیا. اب وہ پریشان ہو گئے تو کہنے لگے جو پلاننگ پہلے ہوئی تھی وہ اب کر دو. کہا کریں کیا؟ کہا وہ دشوار گزار گھاٹی سے گزریں گے. ایسا کرو اوپر سے بیٹھ جائیں گے ہم لوگ, پہلے پتھر لڑکائیں گے, ناکے سے گر جائیں گے, اس کے بعد اول تو گر جائیں گے, نہیں گرے تو ہم سب تلواریں لے کر جائیں گے اور رسول اللہ کو خاکم مدان قتل کر دیں گے. پلاننگ ہو گئی, تیاری ہو گئی, اندھیری رات کا وقت چنا گیا, جان کے لیٹ کروایا گیا تاکہ اس جگہ پر جس جگہ پہنچے اس وقت رات ہو چکی ہو, اندھیرا ہو, تاکہ ہماری پلاننگ کا کسی کو پتہ نہ چلے. غدیر سے پہلے نہ صحیح, غدیر کے بعد کروا دیتے ہیں, علی کو بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے یہ کرو. اب انہوں نے کیا کیا, سارے پتھر لے کے, کنکریاں بھر کے, ٹوکرے رکھ کے, منہ چھپا کے, تلواریں لے کے اوپر بیٹھ گئے. توجہ ہے, وہاں پہ لے کے بیٹھ گئے. اب ابو ذر غفاری, ابو جناب عمار یاسر اور حذیفہ یمانی, یہ دونوں رسول کے ساتھ ناقے کو آ رہے تھے. ایک نے مہار پکڑ رکھی تھی اور پیچھے سے دھکا دے رہے تھے جناب حذیفہ, اور جناب عمار دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے. اب دیکھیے پلاننگ سب کو پتا تھی کیا ہے. ادھر رسول بھی جا رہے تھے, ادھر جیسے ہی رسول آئے قریب پہنچے, اللہ نے جبریل کو بھیجا, کہا اے رسول آگے تمہاری قتل کی تیاری کر کے بیٹھے, قرآن میں واقعات ہے موجود, آگے رسول تمہاری قتل کی پلاننگ ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا یہیں پر روک لو تاکہ وہ پتھر گرا دیں. اب رسول نے ناکا روک لیا, ناکا آگے نہیں آیا, انہوں نے پتھر نہیں گرائے. اب بعض روایتوں میں پتھر گرا دیے, رسول کا ناکا رک چکا تھا اس لیے پتھر گر گئے, تلواریں لے کر نیچے آئے. اب جو دیکھا رسول بھی ہے, حذیفہ بھی ہے, عمار بھی ہے, ایک بار گھبرا گئے, کوشش کی کہ حملہ کریں اور آگے ان تینوں پہ حملہ کر دیں. ادھر سے عمار نے تلوار نکالی, ادھر سے حذیفہ نے تلوار نکالی. رسول نے کہا ارے بھائی یہ تلوار والے نہیں ہیں, لو میں تمہیں ان کے نام ان کے باپوں سمیت بتاتا ہوں, بتا کے پہچانے آؤ. ابھی رسول نے کہا آ جاؤ آ جاؤ, میں تم سب کے نام تمہارے باپوں کے ساتھ بتاؤں. اتنا سننا تھا, سب واپس بھاگ گئے, واپس بھاگ گئے. جملہ سن لیجئے گا, فکرہ یہ تاریخ میں نہیں ہے, مجھے معاف کیجئے گا, یہاں تک تاریخ میں تھا. اب فکرہ میرا اپنا ہے, آپ کی مرضی. رسول اللہ باپوں کے نام بتاتے تو اصل والے بتاتے, اور جو ہے نا کیا بات ہے, جلدی بھاگے, اس کو بھی پتہ چل جائے گا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا. آپس میں ایک دوسرے سے باپ چھپانے کے لیے بھاگے, جلدی 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 بھاگ گئے, واپس آئے. اب سمجھ میں آیا کہاں کی تیاری تھی اور نہیں ہو سکا. اب اچھا پھر اسی کے حصے کا روایت کا ایک اور حصہ ہے, منہ چھپا کے آئے تھے ڈھانٹے باندھ کے. ایک تو یہ رسول نے کہا کہ دیکھو میں نام ان سے کہو, نام بتاتی جائیں گے. دوسری روایت یہ قیامت کی روایت ہے, منہ پہ اندھیری رات میں ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے, اور اتنے سخت ڈھانٹے باندھے تھے کہ کہیں سے کھل نہ جائے, ان کو پتہ نہ چلے کون ہے, ان کو پتہ نہ چلے کون ہے. اندھیری رات تھی, جیسے ہی قریب آئے نا, اللہ کے رسول نے کہا حذیفہ, عمار, تمہیں چہرے دکھاؤں. اب انہوں نے اپنے دیکھے سارے ڈھانٹے صحیح تھے, کہا لو تمہیں چہرہ دکھاتا ہوں. اللہ کے رسول نے انگلی کے اشارے سے چاند کو شک کرنے والے نے اشارہ کیا, اشارہ کرنا تھا, آسمان سے بجلی چمکی, بجلی چمکی تو پوری پہاڑی روشن ہوئی. بجلی کی چمک نے نہ جانے کیا کام کیا, وہی کام کیا جو علی کی ذوالفقار کرتی تھی. چہرے کے نقاب کٹ گئے, عمار نے اور حذیفہ نے سب کے چہرے دیکھ لیے. اب سنیے, اگلے دن نماز میں ہمتیں دیکھیے آپ, خدا کی قسم ہمتیں دیکھیے آپ. اگلے دن نماز میں پہلی صف میں, میں ایک ایک جملہ کتاب کا پڑھ رہا ہوں. اگلے دن نماز میں پہلی صف میں آ گئے, اور پہلی صف میں آگے کھڑے ہوئے, اور پہلی صف میں آگے رسول اللہ نے کہا, اب رسول تھوڑا سا آگے بڑھے بلا تجویز, لیکن پردے تو رکھنے والے ہیں نا, ستار العیون. کل تمہاری کوشش ناکام ہو گئی, ہماری کون سی کوشش, تم ہی لوگ تھے نا, ہم مسجد بھی رسول اللہ, ہم تو ادھر تھے یار, رسول اللہ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. تم کچھ بھی کہو, عمار چہرے دیکھے تھے, حذیفہ چہرے دیکھے تھے,
ہاں بھائی چہرے مسجد کو بتائے جائیں کون کون تھا. رسول اللہ نے ادھر ایک اعلان کر دیا کہ سنو تم میں سے کچھ لوگ کل, پوری بھری ہوئی مسجد میں کہا, تم میں سے کچھ لوگ کل میرے قتل کی تیاری کرنے آئے تھے اور ڈھانٹے باندھ کے بھاگ گئے, لیکن میں نے عمار کو اور حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے ہیں, جو پوچھنا چاہے عمار سے آگے پوچھ لے. اب لوگ نے عمار کی طرف دیکھا, عمار نے مسکرا کے حذیفہ کو دیکھا, دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. روایت میں ہے, مجھے نہیں پتا, بہت سارے لوگ مرتے مر گئے, حذیفہ سے پوچھتے ہوئے مر گئے. اس میں رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا. توجہ ہے, اس میں رسول نے میرا نام تو نہیں بتایا تھا. توجہ ہے نا. اب حذیفہ کے ساتھ چلا گیا یہ راز. یہ راز تو حذیفہ کے ساتھ چلا گیا, یہ راز عمار کے ساتھ چلا گیا, یہ راز رسول کے ساتھ ان کی نظر میں چلا گیا. ہمارے مولا جب سلونی کہنے والے تھے نا, ہم سلونی کہنے والے مولا کے ماننے ہیں, ہمارے پاس 14 کے نام بھی ہے اور باپوں کا خاندان بھی والے. 14 لوگ تھے, جا کے دیکھیے ابھی لائبریری سے مل جائے گا 14 کون تھے. تو یاد رکھیے گا, بتائیے گا بچوں کو, گھر میں رکھا کیجئے 14 کون تھے جنہوں نے رسول کے قتل کی سازش کی تھی. اب وہاں سے چلے, لیجئے جناب تقریر خاتمے پہ پہنچائیے, اور 10 منٹ اور ہیں میرے پاس. 10 منٹ میں 5 منٹ کے فضائل اور پھر 8 منٹ کے مسائل, کیونکہ شبیہ الجنا آ چکی ہے اور تیار ہو رہی ہے. تو اب جملہ سنتے جائیے آپ. اب ہوا یہ کہ مدینے میں آ گئے واپس. اب رسول اللہ کہتے رہتے تھے, توجہ ہے, تھک تو نہیں گئے. دیکھیں مجھے معلوم ہے پھر اگلے سال وجہ ازا میں اتنی علمی نشستیں, ویسے تو ان کے پاس جب آئے اب علمی نشستیں ملیں گی, لیکن اتنی علمی نشستیں باقاعدہ طور پر اتنے بڑے پیمانے پر پھر 1 برس بعد ہوں گی. اور عام طور پہ جو مجالس ہوتی ہیں اتنی علمی باتیں نہیں کی جاتی جتنی آغا صاحب یہاں کی جاتی ہیں. حوالوں کے ساتھ, ہواؤں میں تقریر کرنا اور ہے, حوالوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور ہے. تو صلوات پڑھے ذرا مل کے محمد علیہ وسلم. تمام بانیان مجلس, تمام یہاں پر محنت کرنے والے, تمام فرش بچھانے والے, تمام جتنی یہاں پر آنے والے ہیں, جتنے لوگ ہیں, ان سب کے لیے دعا ہے پروردگار ان سب کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے کریم حسین کے. پروردگار کسی کو کوئی غم نہ دے. جتنے پڑھنے والے ذاکرین ان سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. اب ٹولہ تو آ گیا تھا, وہاں پہ جو نوشتہ لکھا گیا تھا اس میں کم تھے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد جہاں پر ساری سازش تیار ہوئی اور جب معاملات ہوئے تو وہ جگہ جہاں اپنے لیے اپنے جیسا چنا گیا وہاں پر ایک اور ڈیٹیلڈ نوشتہ لکھا گیا. سمجھ گئے؟ اور بھی کہنے لگے یہ ڈیٹیل نوشتہ بھی وہیں رکھا ہو جہاں وہ پہلے والا رکھا تھا. تو وہ بھی لکھ کر تحریر میں لائے ہیں, تحریر میں لا کے رکھ دیا تھا لکھ کر. اور عجب نہیں ہے, دیکھیں مجھے یہ روایت ملی نہیں ہے, میں ایمانداری کے تقاضے کے تحت آپ کو کہہ رہا ہوں قبلہ یہ روایت میں نے نہیں پڑھی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگوں کو ان کے کرتوت بتانے سے پہلے ان کی اسٹیمپ لگے ہوئے معاہدے بھی دکھائے جائیں گے. توجہ ہے, جو توریت اور زبور کی تختیاں نکالیں گے وہ ان کے بھی تو آبا و اجداد کی دستاویز نکالیں گے, دکھائی جائیں گی یہ معاہدہ کیا تھا. اب معاہدہ ہو گیا, اب آ گئے مدینے, ماننے کو تیاری نہیں. روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے علی کے خلاف, ادھر آئے کیا بات ہے آپ کی اور کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے آپ کی, اور ادھر باہر گئے اور آپس میں برائی شروع. میں آپ کو یقین کریں آج بھی کچھ ایسا ہوتا ہے
لوگوں میں نفاق اتنا بڑھ چکا ہے کہ ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ادھر منہ موڑتے ہیں اور برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ عام ہو چکا ہے اس وقت. لیکن جب آپ کسی کی تعریف کرنے کے بعد برائی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی برائی نہیں ہوتی، آپ کی منافقت کا اظہار ہوتا ہے. جس کی تعریف کرنی ہے اس کے منہ پہ کرو، اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرو، اور جس کی برائی کرنی ہے اتنی ہمت رکھو اس کے منہ پہ کہو. تو یاد رکھیے، اپنی عادت بنائیے. کیونکہ آپ اگر کسی کی ارے کیا کہنے بھائی قاسم بھائی سبحان اللہ، اور ادھر قاسم بھائی ادھر گئے، یا ادھر سے کوئی اور عمران بھائی ادھر گئے، آغا صاحب اور یہ اور وہ ادھر گئے، اور ادھر سے برائی، بھائی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ نے بتا دیا، سامنے والا سمجھ جائے گا ابھی تعریف کر رہا تھا ابھی برائی کر رہا ہے. کتنا منافق ہے، کتنا منافق ہے. ارے کیا کہنے آئے، وہی دور تھا، ارے کیا بات ہے آپ کی، اور کیا کہنے آپ کے، اور کیا کہنے آپ کے، اور کیا کہنے آپ کے. اور ادھر علی نکلے اور علی کے پیچھے علی کی برائی. فقرہ کہہ دوں، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا جو واقعہ آپ نے سنے ہوئے. مجھے میں اس سے کوشش کرتا ہوں، میں یوٹیوب سے یاد کر کے پڑھتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں مولا کے در پہ دامن پھیلاؤں جو وہاں سے تھوڑے سے ہیرے موتی مل جائیں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے جو نکات ملے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں. تو جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے ارے کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے. اور ادھر علی گئے اور علی کے پیچھے برائی شروع، رسول گئے اور پیچھے برائی شروع. لیجیے جناب علی کو اپنا بنا دیا، اور علی کو بنا دیا، اور یہ کر دیا، اور یہ کر دیا. اور یہ باتیں کرتے ہوئے گھر تک آتے تھے. جبھی تو یہودی کے کتے کاٹتے تھے، جبھی تو یہودی کے کتے کاٹتے تھے. اس کو بھی پتا ہے کس کو کاٹنا ہے. بھائی جملہ سنیے گا. اب یہ فقرہ میرا اپنا ہے، اور فقرہ پسند آئے تو دعا ضرور دیے گا. مومن دعا دینے پہ بخیل نہیں ہوتا. ارے بھائی کتا یہودی کا ہے لیکن اتنا سمجھدار ہے، مدینے کا کتا بھی اگر ہو تو سمجھدار ہو جاتا ہے کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا. اس کو بھی پتا ہے. اب ہو گیا، آ گئے ایک دن، آ گئے سارا مجمع لگا کے. اب ان کی تعداد جو ہو چکی ہے اس روایت کے مطابق 70-80 اور 100 لوگ آئے مسجد میں اور برائیاں شروع. اور ادھر رسول اور علی آئے اور برائیاں رک گئی. ابھی قبلہ نے کچھ دن پہلے کتاب کا نام لیا تھا، اسی کتاب سے روایت پڑھ رہا ہوں. دمعۃ الثاقبہ ہوگی یہاں پہ، جس کو حوالہ چاہیے جا کے ابھی مجلس ختم ہوتی ہی دیکھ سکتا ہے جس کو حوالہ چاہیے. ہواؤں میں صاحب علم و عقل موجود ہیں، صاحب معرفت حضرات موجود ہیں. اب ایسے ہی ہوتا تھا، 70 لوگوں کے ساتھ پہنچے. اب ادھر جابر اور حذیفہ اور عمار اور یہ ایک ایک لمحے کی رپورٹنگ رسول اللہ کو ہو رہی ہے. یا رسول اللہ علی کو یہ بولا، یا رسول اللہ آپ کو یہ بولا، یا رسول اللہ یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ برائی کی، یہ برائی کی. ایک دن اب رسول بیٹھے ہوئے مسجد میں، علی بھی موجود ہے، رسول بھی. اب جابر اور رسول اللہ کے صحابی، چاہنے والے صحابی، ہماری محبتیں ان کے لیے، ہماری چاہتیں ان کے لیے، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، ہم ان کے نثار، ہم ان کے قربان. یا رسول اللہ. اب بھری مسجد میں دیکھیں رسول تو رک گئے. اچھا وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ نام بتا دیتے. سوال آیا نا ذہن میں، رسول نام بتا دیتے کس نے قتل کی سازش کی ہے. وہ یہی چاہتے تھے، وہ نام بتائیں اور وہ گئے ہم پر دیکھا الزام لگایا کبھی ہم کو دین اسلام میں قبول ہی نہیں کیا. چلو 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 سب اپنے دین کی طرف چلو 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 چلو، اپنے بت لاؤ اور اپنے بتوں کی پوجا ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. جملہ سنیے، کتاب کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے کسی نے کہا یا رسول اللہ نام بتا دینا، اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے. قبلہ تشریف فرمائے، قبلہ کی موجودگی میں گواہ کر کے کتاب کا جملہ کہہ رہا ہوں. بھول گیا تھا لیکن ابھی جملہ یاد آ گیا، اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شاید مولا نے یاد دلایا، قربان ہو جاؤں میں اپنے مولا کے نام پر. جملہ سنیے، کسی نے رسول اللہ سے کہا نام بتا دینا کس نے آپ کو قتل. رسول نے فرمایا اگر میں نے اپنے نام بتائے، کچھ لوگ آ کے لگے یا رسول اللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، نام تو بتائے. رسول اللہ نے کہا اگر میں نے نام بتا دیے مجھے یہی پتا ہے کہ تم قتل کر دو گے، اور پھر بعد میں لوگ کہیں گے محمد نے اپنے اصحاب کے خلاف تلوار اٹھائی. محمد نے اپنے اصحاب کے خلاف تلوار اٹھائی، جس وجہ سے اب سن لیجیے دلیل، جس وجہ سے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی اسی وجہ سے علی نے نہیں اٹھائی. اب آئے
یا رسول اللہ یہ دیکھیں انہوں نے علی کی یہ برائی کی ہے، یہ کی ہے، یہ کی ہے، یہ کی ہے. رسول اللہ کہنے لگے بھائی کیوں علی کی برائی کر رہے ہو؟ آخری چند جملے ہیں، کیوں علی کی برائی کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، بس ہم نہیں مان سکتے، اس میں جو بلڈ تھے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں، علی کو نہیں مانیں گے، ہم سب مان لیں گے، علی کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانو گے بھائی؟ یا رسول اللہ سب مان لیا ہم نے، آپ اپنے چچا کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. بھائی مان لو، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے. کہا کیوں، وجہ کیا؟ کہا اس خطہ عرب میں کوئی تو ایسا ہے نہیں جس کے گھر میں سے کوئی علی کے ہاتھ سے قتل نہ ہوا ہو. روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے. ابھی دکھا سکتا ہوں روایت، کتاب پوری میرے پاس موجود ہے ایران سے. پورے عرب میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا ماموں، جس کا چاچا، جس کا دادا، جس کا پردادا، جس کا چچا زاد، جس کا ماموں زاد، جس کا خالہ زاد. کس کس کے ماموں کو مارا ہے؟ لوگ اپنا ماموں کہاں چھوڑتے ہیں؟ نہ تب بھولے تھے نہ اپنا بھولے، کہاں چھوڑتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے کوئی پورے عرب میں ایسا ہی نہیں جس کے تلوار، جس کے کسی رشتہ دار پہ علی کی تلوار نہ چلی ہو. تو اس لیے ہم جو ہے نا نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں مانیں گے. رسول نے کہا کیوں علی صاحب معجز نما نہیں ہے؟ کب ہم نہیں مانیں گے. اتنے میں اب علی کے فضائل کی باری آئی. رسول تو پڑھتے تھے، آج اصحاب کا دل چاہا. صحابی آگے بڑھے، ایک صحابی آگے بڑھا رسول اور علی کے صحابیوں میں سے، کہنے لگا کیوں تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب ہم سب پورا لشکر اندھیری رات میں جا رہا تھا اور اندھیرا اتنا تھا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا تھا، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اچانک علی کی پیشانی سے نور نکلنا شروع ہوا، پورے راستے روشن ہو گئے، ہم اور تم اپنے گھر تک اسی نور میں پہنچے تھے. بھول گئے؟ تم بھی تو تھے، تم بھی تو تھے. کہا ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. دوسرا صحابی علی کا چاہنے والا آگے بڑھا، کہا بھول گئے اس دن ہم فلاں جگہ سے آ رہے تھے، فلاں علاقے سے آ رہے تھے فتح کر کے، راستے میں ایک شہر آیا جو خالی تھا، جس میں صرف دیواریں تھیں. کہاں؟ کہ جب ہم وہاں پہنچے تو تم سب دیواروں کے پاس سے گھوم گھوم کے گئے تھے، لیکن علی سیدھے چلتے گئے، علی بڑھتے گئے، دیواریں ہٹتی گئی، علی بڑھتے گئے، دیواریں ہٹتی گئی، علی جاتے دیوار واپس بند ہو جاتی، تم گھوم کے پہنچے، علی سیدھے سیدھے پہنچ گئے. بھول گئے؟ تم بھی تو تھے اس دن، حیرت کر رہے تھے، تم نے تو علی سے کہا تھا کیا بات ہے علی آپ کی. کا پھر بھی نہیں مانیں گے. تیسرا صحابی آگے بڑھا، کہنے لگے بھول گئے ہم جا رہے تھے، سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ آ گیا، ہم سب نے کہا اب یہ تو بہت بڑا، یہاں سے گھوم کے کیسے جائیں. علی آگے بڑھتے گئے، ہم رک گئے، علی بڑھتے گئے، علی آگے بڑھے، پہاڑ نے راستہ دے دیا، پہاڑ دائیں بائیں ہوتے رہے، علی چلتے رہے. تم نے تو خود کا نہیں مانیں گے. اب صاحب نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ سب کچھ دیکھے ہوئے پھر بھی نہیں مان رہے، سب کچھ دیکھے ہوئے پھر بھی نہیں مان رہے، اب بتائیں کیا کیا جائے. رسول اللہ نے کہا اچھا چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے صحابیوں میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، دعا آنے والی ہے. یا اللہ ان پر علی کے لیے حجت قائم کر دے تو. اور یہ کہہ کر رسول اپنے گھر چلے گئے، اصحاب بھی چلے گئے. اب انہوں نے کہا کیا کہا ہے رسول نے، دیکھیں آخری فضائل کے حصے ہیں، تو ان پر اپنی حجت قائم کر دے. اور یہ کہہ کے رسول چلے گئے، ہنستے کھیلتے، تالیاں مارتے، کھلکھلاتے، توجہ، آ گئے اپنے اپنے گھر. اچھا بھائی جہاں سے جاتے تھے، اچھا بھائی خدا حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ، فی امان اللہ. اور یہ کہہ کر آ گئے اور آ کے توجہ میری طرف آ گئے اور آ کے بعد اپنے گھر کے تالے کھولنے لگے چابیوں سے. اب جو تالے کھولنے لگے، تالے ہی نہیں کھل رہے، کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھلا. اب ادھر پلٹ کے دیکھا تو وہ والا بھی باہر کھڑا ہوا ہے، وہ والا بھی باہر ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ اب اس زمانے میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ایلفی ڈال کے بھاگ گئے، ہے نا. اس زمانے میں تو تالوں میں ایلفی ڈال دی جاتی تھی، شرارت میں بچے ڈال کے بھاگے. کیا ہوا؟ ہمارا بھی نہیں کھل رہا تالا، ہمارا بھی نہیں کھل رہا. اب وہ دور تک لائن ہے اور سب کہہ رہے ہیں ہمارا تالا نہیں کھل رہا، تالا نہیں کھل رہا. پریشان اس کو بلایا، لوہار کو بلاؤ بھائی توڑے تالا. ارے بھائی کہاں سے لوہار آئے گا؟ وہ بڑی کوشش کی، کوئی ہتھوڑی چھینی لائی گئی، تالے نہیں ٹوٹے. اچانک تالوں سے آواز آئی، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے، جب تک علی ولی اللہ نہیں کہو گے، تالے نہیں کھلیں گے. اب سب پریشان ایک دوسرے کو دیکھا،
اب انہوں نے کہا چیک کرنے کو بولتے ہیں. کہنے لگے ہاں ہاں علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, علی ولی اللہ. جیسے ہی کہا تالے کھل گئے, گھر کے اندر داخل ہوئے. دمت الصاحبہ گھر کے اندر داخل ہوئے, گھر کے اندر پہنچے, تالے تو کھلے. اب گئے, وہ جو لباس دن میں پہنتے تھے جیسے جیسے قبلہ نے بتایا کیسے لباس پہنتے تھے, یہ بڑے بڑے لباس, تکبر والے بہت سارے لباس. اب وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لباس نہیں اتر رہا. اب پھر پریشان, اچانک لباسوں سے آواز آئی, جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے ہم بدن سے نہیں اتریں گے. اب کیا کرتے بھائی, گرمی, عرب کی گرمی, انہوں نے ولایت کا اقرار کیا, ہاں ہاں ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں سب نے, اور علی ولی اللہ کا لباس اتر گئے. اب دوسرا لباس پہننے لگے, شب خوابی کا. لباس نے بدن پہ آنے سے انکار کر دیا. ادھر ہاتھ ڈالتے ادھر چلا جاتا, ادھر ہاتھ ڈالتے ادھر چلا جاتا. کرتے کا احوال تو میں بتا سکتا ہوں. اب وہ ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں, اب نہیں جا رہا لباس. پریشان ہو کے چلانے لگے, یہ کیا مصیبت آ گئی, نہیں یہ کیا, کتاب کے جملے میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا, کتاب کے بغیر پڑھتا نہیں, یہ کیا مصیبت آ گئی, نہیں. آواز آئی لباسوں پہ, جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تمہارے بدن پہ نہیں جائیں گے. کہنے لگے ہاں ہاں ولایت کا اقرار کرتے ہیں, علی ولی اللہ. جیسے علی ولی اللہ کا لباس بدن پہ آ گئے, کھانا کھانے بیٹھے, نوالے ادھر لے کر آتے تو ادھر چلا جاتا, ادھر لاتے تو ادھر چلا جاتا, ادھر لاتے تو ادھر. شاید ادھر ہی سے محاورہ نکلا, منہ کا نوالا ناک میں کھانا. توجہ, منہ کرنے والا. اب وہ ادھر لاتے ادھر چلا جاتا, ادھر لاتے ادھر چلا جاتا. اب پریشان ہو گئے, تھوڑی دیر بعد کھانے سے آواز آئی, جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے, علی ولی اللہ نہیں کہو گے, تمہارے منہ میں ایک لقمہ غذا کا نہیں جائے گا. بعد اللہ خواستہ علی ولی اللہ کہا, کھانا کھایا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا پانی پینے لگے تو پانی نے جانے سے انکار کر دیا, کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا. کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے تمہارے دہن میں ایک قطرہ پانی نہیں آئے گا. بعد اللہ خواستہ کہنے لگے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, ہاں ہاں ہم نے اقرار کیا. اگلے دن ہاتھ جوڑے ہوئے رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ اتمام حجت ہو گئی, یا رسول اللہ ہمیں بچا لیں, آج کے بعد ہم نہیں کریں گے. ادھر سے علی آ گئے, جا کے علی کے قدموں میں گرے, علی ہمیں بچا لیں. لباس نہیں آتے کہتے علی ولی اللہ کا ہو, کھانا نہیں آتا کہتا ہے علی ولی اللہ کا ہو, دروازے نہیں کھلتے کہتے ہیں علی ولی اللہ کا ہو. یار علی پریشان ہو گئے. علی نے کہا میں نے تھوڑی کہا تھا اتمام حجت کا, رسول نے کہا تھا. رسول سے پوچھو, آخری جملے رسول سے پوچھو, رسول کہیں گے. اب رسول کے پاس پہنچے, آئندہ مانیں گے. رسول نے کہا آئندہ مانو گے, کہا ہاں. آئندہ مکرو گے تو نہیں, کہا نہیں. کہا انکار تو نہیں کرو گے, کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے ہم واپس لے لیتے لیکن اپنا وعدہ بھولنا نہیں. رسول نے اتمام حجت کی دعا واپس لے لی, وعدہ بھول گئے, آج تک کر رہے کہاں بیٹھے ہیں, واقعہ ختم ہو گیا. اب میرا جملہ سن لے, غدیر کے تناظر میں جملہ میرا فضائل کا تقریباً آخری جملہ ہے. جملہ یہ ہے, اللہ نے ان کو پیغام دے کے بتا دیا ولایت اتنی ضروری ہے کہ اللہ چاہتا ہے گھر میں داخل ہو تو علی ولی اللہ کا ہو, کھانا کھانے بیٹھو تو علی ولی اللہ کا ہو, لباس پہنو تو علی ولی اللہ کا ہو, پانی پیو تو علی ولی اللہ کا ہو. جیسے بسم اللہ کہتے ہو اس کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ. اس کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کا ہو. یہی وجہ ہے, ہو گئی تقریر, یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ادھر میں نے کہا نا غدیر و کربلا کا ربط, آخری جملہ, اور اس جملے سے میں اپنے اس پر آیا. یہ بھی ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تقریر, جب چاہیں آپ لے کے سن سکتے ہیں, اور یقین ٹی وی پہ آ بھی رہی ہیں تقریریں, وہاں سے آپ ساری تقریریں سن سکتے ہیں. لیکن جملہ سن لیجئے گا. جملہ یہ ہے, کربلا علی ولی اللہ پہ ہوا تھا. دلیل کیا ہے, ادھر فضائل کا جملہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے لیکن فضائل کر کے سنیے گا, ضروری ہے کیونکہ اس کا یہ رخ پڑا نہیں جاتا. ادھر شمر نے حسین کا گلا کاٹا, سن لیں, مجھے مجبوری ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیں, فضائل سن لیں, کیونکہ پیغام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے تھوڑی دیر کو آنسو روک لیں. میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے. شمر نے حسین کا گلا کاٹا, بہت ساری روایتیں لیکن میں کچھ اور پڑھنے آ رہا ہوں. شمر نے حسین کا گلا کاٹا, حسین کے خون سے کربلا کی زمین پر وہ جو خون بہتا ہے نا یوں کر کے, وہ جو خون کربلا کی زمین پہ بہا ہے, اس خون نے بہ کر لکھا علی ولی اللہ. اشہدو ان علی ولی اللہ کتابوں میں لکھا ہے. حسین کے خون کی
تحریر خاک شفا پر آئی اشہد ان علی ولی اللہ، فقرہ آپ کے لیے ہے کربلا اور غدیر کا رب۔ یہ جو خاک شفا جس پہ تم سجدہ کرتے ہو نا، اس میں سجدہ صرف حسین کا خون نہیں ہے، علی ولی اللہ کی تحریر بھی ہے۔ جب سجدہ کیا کرو تو یہ یاد رکھا کرو، اس خاک شفا میں خون بھی ہے، اور اس خون نے کربلا کی خاک پر علی ولی اللہ لکھا تھا۔ تو یہ بھی سوچا کرو، یہ جو خاک شفا ہے نا، یہ غدیر و کربلا کا ربط ہے۔ یہ غدیر و کربلا ایک جگہ جمع ہو گئی۔ نوشتہ میں نے بتا دیا۔ لیجئے پہلا مصائب کا جملہ چھٹے امام کی زبانی پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہو گئی تقریب۔ مصائب کا پہلا فقرہ ہے اور چھٹے امام کی زبانی۔ امام نے فرمایا اذا کتب الکتاب قتل حسین علیہ السلام، جس وقت وہ نوشتہ لکھا گیا تھا، وہ نوشتہ پہلے والا، امام صادق فرما رہے ہیں دوسرا نوشتہ جو لکھا گیا، یہ دونوں نوشتے جب لکھے گئے تھے، اذا کتب الکتاب، جب اس کی کتابت کی گئی تھی، قتل الحسین علیہ السلام، حسین قتل ہو چکے تھے، وہ حسین کے قتل کا آغاز تھا۔ وہ نوشتہ جو غدیر کے فرمان سے روگردانی کے طور پہ لکھا گیا تھا، ہو گیا سیدہ کا لال مظلوم، ہو گیا حسین غریب، ہو گیا حسین تنہا، میدان میں ہے۔ آپ نے بہت اچھے سے فضائل سنے ہیں، لیکن میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں، ذرا ہاتھ جوڑ کے میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھنا۔ بیٹا بچوں، رونے میں شرمانا نہیں، ہائے کر کے رونا۔ دیکھو یہی مال مجلس ہے، ایک بی بی آتی ہے صرف حسین کے آنسو لینے، جو حسین پر روتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، سیدہ کا رومال خالی نہ جائے۔ آج ویسے بھی ذوالجناح کی برآمدگی ہے، شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ جملہ میرا سن لینا، میں امام حسین کے مصائب پڑھنے والا ہوں، میرا دل قابو میں نہیں ہے۔ پہلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، غریب حسین سیدہ کا میدان میں آواز دے رہا ہے، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ کہتے ہیں حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو حسین نے تمام بیویوں کو بلایا، سب کو بلایا، گئے سجاد کے پاس، اور سجاد کے پاس جا کر امام حسین نے سجاد کا شانہ ہلایا، شانہ ہلا کے کچھ دعائیں پڑھی، امر امامت تفویض کیے، اور تفویض کرنے کے بعد اور ایک جملہ کہا۔ جیسے ہی جب دیکھا نا کہ سید سجاد کا بازو تھام کر حسین کچھ پڑھ رہے ہیں، امام حسین نے کچھ دعائیں پڑھی، اور اچانک کچھ آنسو سید سجاد کے چہرے پہ گرے۔ جیسے آنسو گرے نا، سجاد نے آنکھیں کھولی، ایک بار سجاد گھبرا کے چلائے، کہا کیا ہوا سجاد؟ کہا بابا آپ کے چہرے پہ لہو کس کا ہے؟ بابا یہ چہرے پہ لہو، بابا آپ کے تو کرتے پر بھی لہو ہے، بابا یہ کس کا لہو ہے؟ کہا سجاد یہ اصغر کا لہو ہے، یا گبر و عباس و قاسم کا لہو ہے۔ اصغر کا نام سننا تھا۔ سجاد ایک بار تڑپ کے اٹھنا چاہا، کیا خیمے تک آ گئے؟ کہا نہیں خیمے تک نہیں آئے، میں لے کے گیا تھا، تیرے بھائی کو تیر مارا ہے۔ امر امامت تفویض کیے، حسین باہر آئے، زینب کے حجرے میں گئے، کہا بہن ذرا وہ کرتا تو لے آؤ جو اماں نے تمہارے پاس رکھوایا تھا۔ صندوق منگوا کے کھولا، نانا کا امامہ، نانا کی ابا کبا پہنی، اور کہتے ہیں اس سے پہلے حسین نے کرتا پہنا، اور کرتا پہننے کے بعد اماں کے کرتے کے نیچے ایک اور کرتا پہنا، اور کرتا پہننے کے بعد اسے جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا، جگہ جگہ سے کرتے کو چاک کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ام کلثوم رو کے کہہ دیا بھیا یہ کرتے کو چاک کیوں کر رہے؟ حسین نے کہا زینب ارے جب میں قتل کر دیا جاؤں گا میرا لباس لوٹا جائے گا، ارے ظالم پھٹا ہوا کرتا دیکھ کر لے
اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، ماتم کرتا جائے اور مصائب کے جملے سننا۔ حسین روانہ ہوئے، مجھے وہ روایت نہیں پڑھنی لیکن چند جملے سن لو۔ تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا۔ بار بار دریا پہ جاتے، عباس بھائی کی لڑائی دیکھی، اکبر بابا کی لڑائی دیکھی، حسین روتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، کبھی واپس آ کے خیموں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک شہید، کبھی گنج شہیدہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے دوستو 3 دن کے پیاسے کی لڑائی دیکھی، یہ کہہ کے حملہ کرتے ہیں، ارے اس کی لڑائی دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی لڑائی دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی لڑائی دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کی لڑائی دیکھو جس کا اصغر مارا گیا، اس کی لڑائی دیکھو جس کا اکبر مارا گیا، اس کی لڑائی دیکھو جس کا کوئی نہ بچا۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، حسین، لیکن کہتے ہیں یہ الگ بحث ہے کہ حسین نے تلوار کیوں روکی، لیکن کہتے ہیں حسین جب زخموں سے چور ہو گئے، جو قریب نہیں آ سکتا تھا وہ دور سے تیر مارتا تھا، دور سے تیر مارتا تھا۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا نیزے باز، لاکھوں نیزے باز دور سے نیزے کی مشق کر رہے تھے، کوئی تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا۔ دیکھیے اگر تیر آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے تیر بچائے گا تو ادھر سے آگے لگے گا، کوئی ادھر سے بچائے گا، لیکن روایتوں میں حسین کے جسم میں اتنی طاقت تھی، حسین تیر نکال کے پھینکتے جاتے۔ پتہ ہے کتنے زخم تھے؟ بعض روایت میں 1900 تک لکھے ہیں۔ انیس کے مصرے سنا دوں 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرف اکبر اجرکم الزہرا۔ تیر آتے جا رہے، 1900 زخموں میں وہ زخم بھی ہے جس پہ تیر آ کے لگتا تھا۔ میرا جملہ سننا، مجھے نہیں معلوم کس نے سنا، میں ذمہ داری سے پڑھا، میری طرف دیکھو اور پھر رونا، پھر گریہ کرنا۔ 1900 میں وہ زخم بھی ہے کہ ایک تیر آ کے حسین کے لگتا تھا، حسین تیر نکالتے پھر دوسرا تیر لگ جاتا، پھر تیر نکالتے پھر لگ جاتا۔ کچھ تیر ایسے لگے حسین کے جسم میں اتنے اندر تک پہنچے جو حسین یہاں سے نہیں نکال پائے، حسین نے پیچھے کی طرف ہاتھ کیا، کمر کی طرف سے تیر نکل۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، ہائے کر کے رونا، رونے میں نہ شرمانا۔ 2 جملے سن لو۔ آپ نے سنا ہے، اچھا دیکھیے مجبوری ہے، آپ نے سنا ہے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ حسین گرے، کاش میں جملہ پہنچا سکوں، حسین گرے، گرے نہیں، گرے نہیں، حسین گرائے گئے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، حسین گرے نہیں، حسین گرائے گئے۔ جملہ سننا، میری طرف دیکھ کے سننا، تاکہ میں پھر یہ روایت کی ذمہ داری لیتا ہوں ایک ایک جملے کی، میری طرف دیکھ کے سننا تاکہ میں سمجھا سکوں۔ حسین گرے نہیں، حسین گرائے گئے۔ گرائے کیسے گئے؟ روایتوں میں ہے حسین بالکل جب آخر میں ڈگمگانے لگے، ابو حنوق آگے آیا، حسین کی پیشانی میں تیر مارا، حسین بن نمیر آیا، حسین کے ہونٹوں پہ تلوار ماری، ارے ابو ایوب غنوی آگے آیا، حسین کی گردن پہ تیر مارا، زرعہ بن شریک آیا، حسین کے کانے پہ تلوار ماری، عمرو نے حسین کے دائیں پسلی میں نیزہ مارا، ابن وہب نے حسین کے سر پہ تلوار ماری، سنان ابن انس نے بائیں پسلی میں نیزہ مارا، حسین کو ذوالجلال سے زمین کی طرف۔ اجرکم الزہرا، جو رونے آیا ہے ہائے کر کے رونا، چلا کے رونا، تمہارے رونے تو کوئی آگے تماشا نہیں مارے گا، سینے پہ ماتم کرتے جاؤ۔ سمجھ گئے نا کیسے گرایا؟ اب سنو، یہ سنا یہ ہے نا، حسین جو ہے وہ اس طرح گرے ہیں، اس طرح گرے ہیں کہ تیروں پر تھے، لیکن میرا جملہ سن لو، مقتل کا جملہ ہے، بے شک حسین ایسے گرے تھے کہ تیروں پر تھے، لیکن منظر یہ تھا، تیروں پہ منظر حسین ایسے نہیں تھے۔ کاش میں سمجھا سکوں، میری طرف دیکھنا، ذمہ داری ہے مقاتل کی۔ حسین جب کہ زمین
زمین پہ گرایا گیا، جسم تیروں پہ تھا، حسین کا زور اجرکم الازارہ، ہائے حسین یہ حق رہنے کا ماتم کرتے جاؤ، دو جملے سنتے جاؤ، آگے سنو گے، آخری دو جملے سن لو۔ سب نے روایت سنی ہے کہ شمر نے آ کے حسین کے سینے پہ پاؤں رکھا۔ میں کیسے بولوں؟ جملہ سنو، تم نے سنا ہے نا، شمر نے حسین کے سینے پہ پاؤں رکھا۔ ٹھیک ہے، دونوں روایتیں آپ نے سنی ہے، جملہ سن لو، اس کے بیچ کا بتا دوں۔ پہلی روایت یہ ہائے کر کے روتے جانا، ذمہ داری روایت کی میں لیتا ہوں۔ حسین کے سینے پر شمر نے پاؤں رکھا، قیامت کا جملہ ہے، پاؤں رکھا اور گلا کاٹا، یہاں سے نہیں، پشتے گردن سے، پشتے گردن سے گلا کاٹا۔ مجھے یہ بتاؤ، جس کے سینے پہ وہ سوار ہو، اس کے پشتے گردن سے کیسے کاٹے گا؟ میں نے علامہ ضمیر اختر نقوی کی لائبریری میں گیا اور میں نے کہا قبلہ ایک بات بتا دے، یہ سینے پہ پاؤں رکھا تو پشتے گردن سے کیسے کاٹا؟ سامنے سے کاٹا، رونے لگے، کہنے لگے کتاب اٹھا کے دکھا، کہنے لگے بیچ کی روایت پڑھی نہیں جاتی، میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس نے حسین کے سینے پہ پاؤں رکھے، حسین نے آنکھیں کھولی، کس نے قرآن پہ پاؤں رکھے؟ حسین نے کہا کون ہے؟ کہا میں شمر ہوں۔ کہا ذرا سینہ چاک کر، گریبان چاک کر، تو گریبان چاک کیا۔ حسین نے کہا صدقت رسول اللہ، کیا کہا تھا تمہارے نانا نے؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا حسین جو تجھے قتل کرے گا ولد الزنا ہوگا، اتنا سننا تھا۔ شمر نے کہا حسین تمہارے نانا نے یہ کہا تھا، اب میں تمہیں گلے سے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر گلے سے قتل کیا جائے، وجہ سن لو، تو فوراً رگ کٹ جائے گی، سارے احساس ختم ہو جائیں گے۔ اس نے تلوار کو گند کیا، خنجر کو گند کیا، حسین کو جلووں سے پکڑ کے اٹھایا، حسین کی پشتے گردن سے 13 ضربے ہر دار حسین کی گردن پر، حسین اندر پہ ابا جابا نانا رسول اللہ والیا باپا سا راجا برا ماتم حسین